بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا
بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر ہے. چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. ہائے بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. کون تھا جو مرنے والوں
میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، ہائے بن کے قیدی جا رہی ہے خواہر خستہ جگر، بن کے قیدی جا رہی ہے خواہر خستہ جگر، پر تجھے زینب کفن بھی دے نہیں پائی حسین، پر تجھے زینب کفن بھی دے نہیں پائی حسین، بےردا ہوں ریسماں نے ظلم میرے ہاتھ میں، ہائے بےردا ہوں ریسماں نے ظلم میرے ہاتھ میں، کس طرح بازار سے گزرے گی دکھ پائی حسین، کس طرح بازار سے گزرے گی دکھ پائی حسین، کھا رہا تھا جب کہ در ظلم کے عابد یتیم، یاد مجھ کو اس گھڑی آیا بہت غازی حسین، یاد مجھ کو بر محمد و آل محمد صلوات۔
محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب ها هنا مناخ رقاب مسار عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد امام مظلوم کی یاد میں یہ سویم کے عنوان سے مجلس رکھی گئی ہے مسلسل ذکر ہو رہا ہے مسلسل فیضیاب ہو رہے ہیں فرش اعضا کی نعمتوں رحمتوں اور معرفتوں سے اور کیوں نہ ہو اس کائنات میں نہ ایسا کوئی فرش ہے نہ کہیں پہ ایسی کوئی شرافت ملتی ہے دنیا کی رنگینیوں میں بھاگ دوڑ میں انسان کو ضرورت ہے کہ کوئی ایسی درسگاہ ہو جہاں سے ان سبق کو سیکھے جو دلوں کو جلا بخشے اور اگر انسان تھوڑا سا غافل ہوا تو اس دنیا بہت ہی خطرناک ہے اس انسان کو بہت دور لے جاتی ہے خوبصورت ذکر خوبصورت فرش اعضا خوبصورت درسگاہ و فرش اعضا ہے ہم سب کو چاہیے کہ جو حق عزاداری ہے اسی حق کو انجام دیتے ہوئے فرش اعضا کو بچھائے کربلا عاشور ختم ہونے والا نہیں ہے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں جس ذکر کا اہتمام خدا کر رہا ہو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور خدا جو اہتمام کر رہا ہے وہ ایک ہدایت کا اہتمام کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش اعضا ایک ہدایت ہے عاشور کی بنسبت چند زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ حضرات کا مختصر اپنی الکن زبان کے ذریعے مختصر الفاظ کے ذریعے
چند ایک معروضات عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. کچھ الفاظ بولنا ضروری ہے ممبر سے، تاکہ جہاں ہم 10 لفظ جانتے ہیں 1 لفظ اور سیکھ لیں. بہرحال انسان جہالتوں اور جہل و لا علمی میں غرق ہے. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اہل بیت اطہار اور قرآن پاک کے معارف سے اپنے قلب کو منور فرمائے. عاشور 1400 سال ہو گئے، مسلسل ایسے ہی روز بہ روز آگے بڑھ رہی ہے. اور انسانیت کو شعور دے رہی ہے. جس طریقے سے، لیکن میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے تعلیمات قرآن اور روایات میں ہم ایک سطح پر ایک جگہ پہ نہیں رکتے ہیں، اسی طریقے سے عاشور کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ نہیں رکنا چاہیے. یہ حق نہیں ہے اب عبداللہ الحسین کا. بہت سارے سوالات بیان کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے. چند ایک باتیں بھی کرنی ہیں، ورنہ تو جس سطح پہ ہم عزاداری کو سیکھتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھ کے یا ممبروں سے بیان کرتے ہیں، اس طریقے کی معرفت اور تعلیم کبھی یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو پیش کیا جائے. اس طریقے کی، معاف کیجیے گا میں صریح لب و لہجے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس طریقے کی معرفت کبھی یہ نہیں کہتی کہ خواتین کو لے کے گھر سے نکلا جائے. جس طریقے کے ہم لے کے چل رہے ہیں آج دنیا میں، سوشل میڈیا پہ ہو یا ہیاہو جو زمانے میں، دیکھیے دین کو جہاں پر شعور کی ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ شعور کی اشد ضرورت ہے. دونوں جناح، دونوں بال ہمارے ساتھ ہونے چاہیے، شعور بھی ہو، شعور بھی ساتھ میں ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیوں میں فقط شعور اور لقلقے لسانی رہ جائے اور وہ شعور ہاتھ سے جاتا رہے. فرشہ شہید مطہری نے خوبصورت تحلیل کیا ہے فرش عزا کو. عرض کیا میں نے، جس طریقے سے فہم قرآن اور احادیث میں ہم ایک جگہ نہیں رکتے ہیں اور ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اور اچھی بات مل جائے، اور عمیق مطلب مل جائے، اور گہرا مطلب مل جائے، فرش عزا کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. اس لیے کہ قرآن ناطق کی فرش عزا ہے. کربلا اگر آپ حقیقتاً پوچھیں تو پورے قرآن اگر کہیں کسی معاشرے میں تجسم پایا ہے تو وہ کربلا کی سرزمین ہے، جہاں قرآن کو تجسم ملا، جسم ملا ہے، ہر کردار کے اعتبار سے. عرض کیا اس کے مبانی ہیں، اور انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہے گی تو عرض کریں گے کہ قرآن ہر کردار کربلا میں متجسم ہوا ہے. قرآن کا ہر کردار، اس لیے کہ اس انسان کامل اکمل مکمل، وہ ولی خدا، خلیفہ خدا، جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے آیا تھا، اور جو قرآن ناطق ہے، عین قرآن ہے، اس نے تمام تہوں کو کربلا میں کھولا ہے. تمام تہوں کو قرآن کی تہیں بھی کھلی ہیں، انسان کی حقیقت کی تہیں بھی کھلی ہیں. بہرحال یہ ایک مفصل موضوع ہے جس کو بیان کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن بہرحال جہاں پر ہم عامیانہ کربلا اور عاشور کو سمجھنا چاہتے ہیں وہاں پہ عاقلانہ تھوڑا بڑھیں آگے، اور جہاں پر عاقلانہ سمجھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا عارفانہ عاشقانہ آگے بڑھیں. یہ ضروری ہے. دیکھیے ہم عاشور کو بار بار افسوس ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ ممبر کا حق ادا نہیں کرتے یا سماعت کا حق ادا نہیں کرتے، ورنہ تو عاشور کے 2 رکن عظیم ہیں، ایک معرفت اور عشق حسین بخدا، عرفان حسین، اور دوسرا حماسہ حسین. اور ہم صرف حماسہ حسین کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سمجھے یہ حماسہ، یہ اس طریقے کا جہاد کس قلب سے اوپر آتا ہے. یہ احساسات کا کھیل نہیں ہے. احساسات 2 قدم ساتھ دیتے ہیں. یہ ایک عقل منور اور عقل سلیم، وہ عقل جو نور وحی الہی سے منور ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے ہوتا ہے یا عشق قلبی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. ورنہ ہر
ہر احساس ساتھ نہیں دیتا ہے، دم توڑ دیتا ہے، احساسات توڑ دیتے ہیں احساسات. لہٰذا جتنا بھی آپ عمیق عاشور کو سمجھنا چاہیں اتنا ہی عاشور کی کلیاں کھل کے سامنے آتی ہیں. جتنا آپ بڑھتے چلے جائیں گے اتنے ہی عاشور ایک معمولی نہیں ہے. اگر میں سادے لفظوں میں، چونکہ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ سادے لفظوں میں بیان کیا جائے، اور جتنا بھی سادے لفظوں میں عرض کروں بس اتنا کہہ دوں کہ جب اس کاروان عشق الہی کا جب آغاز ہوا تب بھی قبر حبیب خدا پہ جا کے اس ولی کاروان نے یہی کہا کہ اس سفر کا آغاز تیری رضا اور صاحب قبر کی رضا سے شروع کرتا ہوں، اور انجام سفر بھی وہاں پہ جانے کے بعد یہی کہا کہ خدایا تیری رضا کے لیے سب کچھ دیا. کس معرفت کو بیان کرنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ اور ہمارے معاشرے میں یہ کہہ کے دامن کو جھاڑ دیتے ہیں، یہ شان خالی کر لیتے ہیں، وہ تو امام تھے، معصوم تھے. لیکن حبیب نہ معصوم تھے نہ امام تھے، زہیر نہ معصوم تھے نہ امام تھے، اور بہت سارے اصحاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تعلیم کو ابا عبداللہ الحسین ان کو دینا چاہ رہے تھے انہی کو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن ہم ابھی لذت نہیں پا رہے ہیں جی، کہ کسی حقیقت کو جب تک پہچان نہ پائیں اس کے لذت اس انسان کے وجود میں نہیں آتی ہے. بلکہ ہمیں شبانہ روز یہ دعا کرنی چاہیے خدا کی بارگاہ میں، خدایا اس معرفت کی، اپنی محبت کی لذت کو میرے قلب میں اتار دے. اس کاروان کا جو سپہ سالار ہے، اس کاروان کا جو رہبر ہے، اس کاروان کا جو ولی ہے، وہ ہے جس نے عرفے کے دن اعلان کیا یا من اذاق احباہ محبت المؤانسہ، اے وہ کہ جس نے اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں اپنی محبت کے مزے کو چکھایا ہے. جس نے چکھ لیا ہے وہاں کے محبت کو وہ یہاں رہنا تھوڑی چاہتا ہے. دنیا کی دل لگی رنگینیاں، دنیا کی طرف کشش اور کھچاؤ تبھی تک رہتا ہے انسان کا جب تک وہ اپنے جسم و جسمانیت و خواہشات میں مبتلا رہے. تھوڑا سا اگر اوپر اٹھ کر آئے تو پتہ چلے گا کہ لذتیں کہاں پر ملتی ہیں. تھوڑا سا اٹھ کر آئے، فقط تھوڑا سا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم سے آپ معراج پہ نہیں، تھوڑا سا انسان اٹھ کر آئے، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ لذتیں پائی جاتی ہیں. عشق اور عرفان کربلا کا ایک مہم ٹاپک ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی عظیم ٹاپک ہے، اور اس کو اتنا آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے مبانی، اس کے جو قواعد ہیں، اصول ہیں، جب تک اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جناب شعیب کے بارے میں ملتا ہے، رو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، پھر خداوند متعال نے بینائی دے دی، پھر رو رہے ہیں، پھر ختم ہو گئی، پھر بینائی دے دی. روایت میں 4 مرتبہ ایسے ہوا خداوند متعال کی طرف سے خطاب ہوا کہ کیوں روتے ہو اتنا؟ اگر جہنم سے خوف ہے تو کیا ہم نے تمہیں تضمین نہیں کیا؟ ہم نے نہیں کہا ہم تمہیں جہنم میں نہیں بھیجیں گے. اور اگر جنت کا شوق ہے تو اس کی بھی گارنٹی دی، تو رو کیوں رہے ہیں؟ تو عرض کی خدایا جنت اور جہنم تو چھوڑیے، وہ جو عشق تیرا آپ میرے قلب میں ڈالا ہے تو نے، اس کا کیا کروں؟ وہ جو تڑپ لقا کی ہے تجھ سے، اس کا کیا کروں میں؟ اور یہ واقعات دیکھیے، یہ واقعات وہ نہیں ہے کہ جو تعریف کے دامن میں دفن ہو گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں. میں انشاءاللہ آج اس کو ضرور بیان کروں گا، وقت جتنا چاہے ہو جائے. جی ہاں، یہ کتنا بھی وقت ہو جائے، لیکن دیکھیے ان کی تعلیمات ختم ہوتی ہیں جو ابتر ہوتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں اذان محترم، ان کی تعلیمات ختم ہوتی ہے جو ابتر ہوتے ہیں. جناب شہید چمران، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. شہید چمران ایک دن نجوہ کر رہے ہیں، جو بیان کیا علماء نے، جو ان کے ساتھیوں نے اور نقل کیا تاریخ میں، نجوہ کر رہا ہے خدا کو خطاب کرتے ہوئے. کہہ رہا ہے خدایا جس سے بھی دل لگاتا ہوں تو خراب کر دیتا ہے، جس کو دل میں لاتا ہوں کچھ دنوں کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. جس کو بھی میں چاہتا ہوں پاس لگنا کچھ دنوں کے بعد پھر خراب کر دیتا ہے. یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ تو نہیں چاہتا میں کسی اور سے دل لگاؤں.
میں کسی اور سے امیدیں رکھوں، کسی اور سے آرزو رکھوں، تو فقط چاہتا ہے یہ دل فقط تیرے لیے رہے. اور واقعاً اس دل کو خدا نے صرف اپنے لیے بنایا ہے. میں عرض کروں، روایات ہیں بھری پڑی ہیں، روایت بالکل بھی. بہرحال مولانا حضرت جناب مولانا محمد علی غیوری صاحب قبلہ ہیں جو ماشاءاللہ حافظہ اور آیات اور روایات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آیات اور بھری پڑی ہیں واقعاً. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس اتنا ایمان ہو وہ عشق رکھتا ہے خدا سے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان قلب میں ہو اور حب الہی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان میں بھی دوبارہ سے پلٹ کے دیکھیں. اور یہ قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. ایمان تو لا چکو، دوبارہ پلٹو تو کہاں پہ کھڑے ہو. اور یہ آثار ہیں. بالا میں اب سرفصلوں کو فقط بیان کروں گا، آگے بڑھتا چلوں. یہ آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اگر محبت نہیں تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں ایمان میں مشکل ہے. اور واقعی محبت وہ چیز ہے جو انسان کے زندگی کو ایک جہت دیتی ہے. محبت اور عشق انسان کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قلب جو اللہ نے بنایا صرف اپنے لیے بنایا. امام نے کیا فرمایا؟ قلب المؤمن حرم اللہ لا تسکن فی غیر اللہ. یہ اللہ کا حرم ہے، تمہیں حق نہیں اس میں کسی اور کو جگہ دینے کا. یہ خیانت ہے. جس قلب کو خدا نے اپنے لیے بنایا ہو، چونکہ یہ قلب وہ شان رکھتا ہے، یہ دل وہ شان رکھتا ہے، نہ زمین میں پائی جاتی ہے وہ شان، نہ آسمانوں میں پائی جاتی ہے. جناب داؤد کو خطاب کرتے ہوئے خدا نے فرمایا یا داؤد لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المومن. زمین اور آسمان میں اتنی تاب نہیں جو مجھے جگہ دے سکے. وہ حقیقت جو مجھے جگہ دے سکتی ہے وہ قلب مومن ہے. مومن کا دل ہے، عرش الرحمان ہے، عرش رحمان. اور خدا تنہا رہنا چاہتا ہے، ساتھ نہیں رہنا، چونکہ وہ واحد قہار ہے. توجہ چاہوں گا اذان محترم. واحد قہار کا مطلب یہ کہ جہاں وہ آ جائے تو غیروں کو توڑ دیتا ہے. اور جس کی مثالیں ہیں انشاءاللہ جب مریں گے تب پتہ چلے گا. وہاں پہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. غفلت میں ہیں ہم لوگ. جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ اس کی قہاریت کیسی ہے. وہ اپنے ساتھ کسی کو پسند نہیں کرتا. اب قلب میں اس کے علاوہ جگہ دینے کی کوشش مت کیجیے. اور ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر محب کی قیمت اس کے محبوب کے اعتبار سے ہوتی ہے. ہر عاشق کی قیمت اس کے معشوق کے اعتبار سے ہوتی ہے. ہر قلب کی قیمت، ہر گھر کی قیمت، ہر مکان کی قیمت اس کے مکین کے اعتبار سے ہوتی ہے. اس مکان میں کون رہتا ہے اتنی اس کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے. اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ یہ گھر ہے جس میں ذکر الہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مکان کی قیمتیں اس کی سجاوٹ اور اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے مکین کے اعتبار سے ہے. اگر مومن انسان چاہتا ہے کہ اپنی قیمت کو پرکھے دیکھ لے کہ دل میں ہے کیا، توجہ چاہوں گا. اگر دل میں پیسے کی محبت ہے تو میاں آپ کے قلب کی قیمت فقط ایک تجوری کی ہے. اور اگر گاڑی کی محبت ہے تو آپ کے دل کی قیمت صرف ایک پارکنگ کی ہے. اور اگر گھوڑا اور سواری اس کی محبت ہے تو میاں آپ کے قلب کی قیمت ایک طویل اور استول کی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. انسان کے دل میں جب محبت آ جاتی ہے کسی کی بھی، ہم تھوڑی تھوڑی رمقیں محبت کی، چونکہ انسان کی فطرت میں جس طریقے سے توحید فطرت میں انسان کی اور وہاں غلطی کر دیتا ہے، اسی طریقے سے عشق بھی فطرت میں خدا سے ہے لیکن غلطی کر دیتا ہے. لیکن غلطی خود آثار سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہاں غلطی کی ہے. آثار سے سمجھ میں آتا ہے کہاں غلطی کی ہے. چونکہ یہ قلب فقط اس کمال مطلق سے جڑا ہوا ہے، اس معشوق حقیقی سے. اگر ہم وہاں سے بھٹکے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. لہذا دنیا کی محبتوں میں، عشقوں میں، حیوانی ہوسی زندگی میں گزار رہے ہیں اور اس کو نام بھی دے رہے ہیں. مقدس لفظ سے کھیلا جا رہا ہے.
زلیخا سن لیجئے، برداشت کر لیجئے، زلیخا جب تک، بات سنیے میری، زلیخا جب تک ہوس اور شہوت میں تھی، میں کر رہی تھی، توجہ چاہوں گا، چونکہ صرف غرور بول رہا تھا، تکبر بول رہا تھا، اس کی جوانی بول رہی تھی، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، جب تک شہوت اور ہوس حیوانی خاکی تھی، معبود بھی اس کا خاکی تھا، توجہ چاہوں گا اذان محترم، لہذا اس پتھر کے بت پر رومال کو ڈال دیا. شرم آتی ہے، کیا کہا جناب یوسف کے سامنے؟ شرم آتی ہے. کہا کیوں شرم کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس کی عبادت کرتی ہوں. بات جملہ عرض کروں خدمت میں، عبادتیں احترام لاتی ہیں، حرمت لاتی ہیں عبادتیں. زلیخا بھی اقرار کر رہی ہے، جس کے سامنے سجدہ جھک جائے اس کا احترام کرنا چاہیے. کیا کہہ رہا ہوں جانو؟ اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حضور میں گناہ نہیں کرنا چاہیے. حرمت لاتی ہے بندگی حرمت لاتی ہے. اگر زلیخا کا معبود پتھر والا نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ جس کی عبادت کی جائے حرمت لاتی ہے. اور اگر میرا معبود ہر جگہ ہو، کیوں ہم حرمتیں توڑنے پہ پڑے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ کہنے کا مقصد جب تک اس کے اندر یہ ہوس رہی، شہوت رہی، تب تک بس انا اور غرور اور تکبر میں مبتلا رہی. جو بھی دل چاہ رہا تھا، میں یہ چاہ رہی ہوں، میں یہ چاہ رہی ہوں. لیکن تاریخ وہ چہرہ بھی دکھائے جب لب و لہجہ بدلا ہے اس کا. یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ یہ قصص انبیاء سے پتا چلے گا، قرآن کی تفاسیر سے پتا چلے گا. جب غلاموں کو آزاد کرنا چاہا، کسی نے پوچھا کیوں غلام کو آزاد کر؟ کہا چونکہ جس میرا معشوق کو پسند ہے، میں بھی وہی کرنا چاہتے جو میرے معشوق کو پسند ہے. اب زلیخا خود کو نہیں دیکھ رہی، پہلے دیکھ رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا لازمہ یہ ہے کہ میں کو توڑتا ہے عشق. چونکہ عشق کا مطلب نہیں غیر سے محبت کرنا، اپنے سے دوسرے. جب تک انسان میں کو دیکھتا ہے، دیوار بنا کے رکھتا ہے. جیسے ہی عاشق بنتا ہے، دیوار ٹوٹ جاتی ہے. توجہ چاہوں گا اذان محترم. لہذا جب تک ہمارے وجود میں دنیا طلبی، شہوت رانی فلا رہے گی، اس کا مطلب یہ کہ میں کہیں نہ کہیں میں مبتلا ہوں. اور جیسے ہی میں معشوق کو پالوں تو اپنی میں کو فانی کرنا چاہتا ہوں معشوق میں. تو اب میں اپنے ارادے کو اپنا ارادہ نہیں دیکھتا، اپنی خواہش کو اپنی خواہش نہیں دیکھتا، اپنی زندگی کے اصول کو اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، معشوق کی نظر سے دیکھتا ہوں. معشوق کو کیا پسند ہے؟ معشوق چاہتا کیا ہے؟ معشوق کس؟ دیکھیے کلن، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. معشوق، عاشق، یاد رکھیے ہمیشہ عاشق جب باطنی طور پہ ہو. میں عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ باتیں صرف ایک آپ کو شوق دلانے کے لیے، آپ کو ترغیب دلانے کے لیے کہ کربلا کو اس زاویے سے دیکھیں. بھائی اللہ اس کے اپنے مباحث ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، اور مسلسل اس پہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ یہ بات سامنے آ جائے. عاشق ہمیشہ چاہے باطناً ہو، اندر سے چاہے ظاہراً ہو، ہمیشہ رنگ معشوق میں ڈھلنا چاہتا ہے. اس کا ہدف یہی ہوتا ہے. ظاہر میں، صرف باطن میں نہیں، ظاہر میں بھی ایسا ہی ہے. یہ واقعہ ہماری متون روائی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام سے جناب ابو ذر نے، جب دنیا نے کچھ کہنا چاہا، انہوں نے سوال کیا، تو حضرت امیر نے فرمایا صبح نماز میں آئیں گے تو ہم نماز کے بعد جواب دیں گے. ابو ذر آئے، نماز ہو گئی، باہر نکل گئے مسجد سے. حضرت نے فرمایا، حضرت امیر نے کہ جواب ملا؟ کہا حضور میں تو سمجھا ہی نہیں. کہا جاؤ دیکھو جب ہم مسجد سے چلے تھے تو کتنے لوگ تھے اور کتنے قدموں کے نشان ہیں. وہ گئے، جا کے دیکھا، کہا حضور بندے تو 3 تھے، قدموں کے نشان 2 کے ہیں. کہا یہی بتانا چاہتے ہیں عاشق کی غیرت میں یہ نہیں ہے کہ معشوق سے جدا چلے، قدم پہ قدم رکھ کے چلے. معشوق، عاشق کہتے اس کو ہیں. ہم لوگ اپنے مشرب بنائے ہوئے ہوتے ہیں،
اپنی فکریں بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نہ ولی خدا کی محبت دل میں آئی نہ خالق ولی خدا کی محبت دل میں آئی. ابھی چکھا ہی نہیں ہے اس حلاوت کو جو خدا چکھانا چاہتا ہے. اب کچھ چھوٹے چھوٹے میں تھوڑے سے آپ کو اشارے کرنا چاہوں, اصل بحث کی طرف نہ لے جاؤں بہتر ہے. جناب داؤد, یہ روایت ہے جناب داؤد خطاب, اس طریقے کی روایات جناب داؤد سے بہت ملتی ہیں. خطاب آتا ہے انا حبیب لمن احبنی, میں اس سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے. مختار لمن اختارنی, جو مجھے اختیار کرتا ہے. وصاحب لمن, صاحب جو میری ساتھ رہنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. ومونس لمن آنسنی, اور میں اس سے انس رکھتا ہوں جو مجھ سے یہ مسلسل چلتے رہا آخر میں کہتے ہیں وَمُطِيعٌ لِمَنْ أَطَاعَنِي. عجیب تعبیر ہے, میں اسی کی اطاعت کرتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے. دیکھیے جب میدان بدل جائے تو تعبیروں کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. کبھی یہ مت کہیے کہ اللہ کس کی اطاعت کرے. اگر میدان عشق ہے تو عاشق و معشوق کا اپنا ایک معانقہ ہے, اپنا ادلال ہے, طور و طریقہ ہے. بہرحال اگر فرصت ہو تو کبھی اس کو بیان. لیکن ایک بات سنیں, ایک شخص تھا جو ایک گلی سے, ایک محلے سے, ایک شہر سے گزر رہا تھا, تو بلندی سے دیکھا ایک بچہ گر رہا ہے. اب اس کا دل نے نہیں چاہا بچہ زمین پہ گرے, اشارہ کیا, بچہ ہوا میں ٹہر گیا. اب وہ انسان اس بچے کے نیچے گیا, ہاتھوں کو پھیلا دیا, بچہ ہاتھوں پہ آ گیا. اب جتنے دیکھنے والے تھے سب اکٹھے ہو گئے. آپ تو ولی خدا ہیں, نبی خدا ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ تو عظیم ہیں, آپ معجزہ کرتے ہیں, آپ کرامت. کا نہیں, میں نے کوئی انوکھا کام ہی نہیں کیا. کہا کیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, پوری زندگی اس نے امر کیا, میں نے اطاعت کی. توجہ چاہوں گا, آج میں نے کہا اس نے میری سنی ہے. انسان ہو کے تو دیکھے, لیکن اس معاملے عشقی کو تھوڑا سا سمجھے. اور تقریباً جو میرا ذہن کہہ رہا ہے, البتہ نہ یہ کہ فقط یہاں پہ ذہن میں آئے اس لیے عرض کر رہا ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے. آپ نے اسی عشرے میں سنا ہے, محرم میں, جناب مرشی سے مربوط ہے, اور کہ جب زینب کبریٰ, بات سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. 11 محرم کو جب زینب کبریٰ کو لایا گیا, قتل گاہ کے پاس سے گزارا گیا, تو یہ مقتل کی کتابوں میں جملہ ملتا ہے, انت اخی ابن امی, کیا تو ہی میرا بھائی ماں جایا ہے. یہ استفہام ہے کیا, سوال ہے کیا, کیسا سوال ہے یہ. کیا زینب نہیں پہچان رہی تھی بھائی کو؟ زینب وہ عالمہ ہے, غیر معلمہ ہے, کہ جو لباس سے بھائی کو نہیں پہچانتی. توجہ چاہوں گا زان محترم, جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہے, جب ولادت ہوئی آپ کی, نانا کے ہاتھوں پہ آنکھیں نہیں کھولی, بابا کے ہاتھوں پہ آنکھیں نہیں کھولی, مادر گرامی کے ہاتھوں پہ تب بھی نہیں, امام حسن کے تب بھی نہیں, لیکن امام حسین کے ہاتھوں پہ جیسے آنکھیں کھول دی. ولادت کے ٹائم اتنا شعور ہے اس بی بی میں کہ اس رابطے عشقی کو پہچان نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں زان محترم, پس سر کو تن پہ رہنے سے یا لباس کے تن پہ رہنے سے نہیں پہچانتی, بلکہ بھیا کی خوشبو سے بھیا کو پہچانتی ہیں. تو پھر کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ توجہ چاہوں گا زان محترم, وہ حدیث ذہن میں رہے جو میں نے جناب داؤد سے عرض کی ہے, انی جالس لمن جالسنی, میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں جو میرے پاس بیٹھتا ہے. خدا کہتا ہے زینب کبریٰ نے 11 محرم کو اس نشیب میں کیا دیکھا, خدایا پوری توحید جلوہ گر ہو رہی ہے, تو ہی میرا وہ بھائی ہے. توجہ چاہوں گا زان محترم, جہاں پوری توحید نچھاور ہو رہی ہے واقعاً, وَإِلَّا زینب کبریٰ کی معرفت. لہذا اس سفر عشق میں, جہاں صرف اس سفر کا نتیجہ لقاء الہی ہے, اس کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں, تھوڑا سا تو سمجھیں کہ ہوا کیا ہے. عرض کیا میں نے شروع میں کہ احساسات دم توڑ دیتے ہیں, عقل عرفی معیشتی حساب گر بھی دم توڑ دیتی ہے. بعد میں مولانا کہیں گے کہ الفاظ آپ کے فارسی میں مجبور ہوں, ٹائم یہ تو ٹائم دیجئے کہ عرض کروں کہ کون سی عقل ساتھ دیتی ہے. وہ چیز جو اس سلوک کو صحیح سے سمجھا سکتی ہے وہ عشق ہے. لہٰذا اس تکراری جملہ ہو سکتا ہے لیکن عرض کروں, لہٰذا
جس نے اس سفر کو نہ پہچانا اس کا تمہارے شہداء میں نام نہیں ہے. بات سنیے میری. کربلا سے جب چلے میرے آقا, خیر خواہ بھی تھے, غیر خیر خواہ بھی تھے, سب نے, کوئی یہ کہہ رہا ہے, کوئی وہ کہہ رہا ہے, ادھر جائیے ادھر جائیے, ہے نا. مکے سے پھر نکلے, پھر کچھ لوگ آئے, اس میں خیر خواہ بھی تھے, دوسرے بھی تھے, وہ بھی سمجھا رہے ہیں یہ کیجئے وہ نہ کیجئے, ہے نا. جب چلے کربلا کے لیے, منازل کو پڑھیے آپ. ایک منزل پہ تریمہ کہتے ہیں حضور آپ آئیے, میں تائی کا لشکر دوں گا جو 20,000 سے تلواریں جن کے ہاتھ میں ہوں گی. تو جو چاہوں گا زان محترم, بس پورے سفر کو دیکھ لیجئے, ہمیشہ اپنی طرف سے پیشنہادیں دے رہے ہیں, پیشکش کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سفر عشقی ہے. توجہ چاہوں گا زان محترم. اور عشق کے سفر میں ولی کو پیشنہاد نہیں دی جاتی, اطاعت کی جاتی ہے. توجہ چاہوں گا زان محترم. آج کل کے عشق اور عرفان اور سیر و سلوک میں جو مرشد ہوتے ہیں, مرشد بھی وہ نسخے دیتے ہیں تکامل کے لیے. کبھی آپ نے سنا مرشد کے سامنے کسی شاگرد نے آ کے نسخہ دیا ہو یا پیشنہاد دی ہو؟ توجہ چاہوں گا. اس لیے کہ پہلے سے اس نے باور اور یقین کر لیا یہ سفر عشقی ہے, یہاں اطاعت محض ہونی چاہیے مرشد سے, تبھی ہدف تک پہنچ سکتے ہیں. عظیم شخصیتیں بھی رہی ہوں گی تاریخ کی, ممکن ہے معصوم نے کسی کے لیے دعا بھی کی ہو, لیکن اس سفر کا اگر وہ دل میں نہیں ہے, سفر کی حقیقت عجیب ہے. بات سنیے, بات آگئی تو عرض کروں. اصرار بڑھ رہا ہے, آپ ادھر نہیں ادھر چلے جائیے, حضور خواتین کو نہ لے جائیے فلک. مکے سے نکلتے ہوئے حضرت پھر بہرحال میری تعبیر ہے, معاف کیجئے, مجبور ہو گئے ہیں اس سفر کو بیان کرنے کے لیے. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں, ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا, خدا چاہتا ہے, چونکہ یہ وادی عشق میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر عاشق کو پتہ چل جائے کہ معشوق چاہتا کیا ہے, توجہ چاہوں گا ظالم, اور اگر اظہار کر دے معشوق, تو پھر عاشق زمین آسمان ایک ہو جائے تو وہی کرتا ہے. حسین بتانا یہ چاہتے ہیں, معشوق مجھے قتیل دیکھنا چاہتے ہیں, میں اپنے ارادے سے قتیل ہو کے دکھاؤں گا. یہ عشق ہے, یہ سفر عشق ہے. جہاں مکے سے نکلتے ہوئے یہی اعلان کیا ہے, من کان باذلا فینا موطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. ہر ایک کو حسین کے لشکر میں آنے کی صلاحیت نہیں ہے ہر ایک کے پاس. وہی فلیرحل معنا جو لقاء الہی کے لیے دوڑے. توجہ چاہوں گا ظالم محترم. بہرحال یہ تفصیل طلب روایت ہے, بہت ہی خوبصورت بیانات ہیں بزرگوں کے ذیل میں. فلیرحل معنا, حضرت نے قید لگا دیا کہ فقط وہی جا سکتا ہے حسین کے ساتھ, چونکہ دنیا نہیں ملے گی, وادی عشق میں دنیا سے کٹنا پڑتا ہے. خوبصورت ہے یہ. بات کو آگے بڑھاؤں میں. عاشق مجھے محدود ٹائم دیا گیا ہے, اور اسی محدود ٹائم میں تھوڑی سی جسارت کرتے ہوئے آگے بڑھا دوں گا, لیکن جلدی آ جاؤں گا. حضرت نے, عشق کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. کیفیت, حضرت کی ایک حدیث ہے خوبصورت, بہت ساری حدیثیں ہیں اس وادی میں, کسی محبت کے عنوان سے, دوسری تعبیر یا آثار کے اعتبار سے بہت سارے ان مفاہیم کو کیا ہے. اذا کان الغالب علی العبد الاشتغال بی, پیغمبر اسلام سے ہے یہ, اور حدیث قدسی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی بندے پر یہ غالب آ جائے کہ میرے ذکر میں, الاشتغال بی, کہ مجھ زندگی مصروف رکھتا ہے مجھ سے, مصروف, اشتغال و بھی مصروف رکھتا ہے ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے. جعلت بغیتہ ولذتہ فی ذکری, اس کے طلب کو اور لذت کو اپنے ذکر میں رکھ دیتا ہوں. جس کا ہم و غم توحید ہو, اس کو لذتیں دینا شروع کر دیتا ہوں اپنے ذکر میں. وَإِذَا جَعَلْتُ بُغْيَتَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي عَشِقَنِي وَعَشِقْتُهُ, وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے, میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں. وَإِذَا عَشِقْتُهُ, پھر جب میں عاشق ہو جاتا ہوں تو
ان حجاب کو ہٹا دیتا ہوں جو فیما بینی و بینہ، جو حجاب اس معشوق کے عاشق اور میرے درمیان ہے اس کو ہٹا دیتا ہوں. جب حجاب ہٹتے ہیں تو معشوق کو دیکھتا ہے یا نہیں عاشق؟ توجہ چاہوں گا جانو. اور سب سے بڑی لذت عاشق کے لیے وصال ہوتا ہے. یہ تو بات ہو گئی. تو یہ ذکر کیا ہوا کربلا میں پوری رات، سمجھ میں آ جانا چاہیے اس ذکر میں لذت کس نے رکھی ہے. یہ نتیجہ ہے اس بغیہ کا، اس طلب کا جو اللہ نے رکھی ہے. توجہ چاہوں گا. اور جب ذکر پوری رات ایسا ہوگا تو حجاب کو ہٹا دے گا. تبھی تو وقت کا ولی یہ کہے گا ارفعوا رؤوسکم فانظروا، تھوڑا سر کو اٹھاؤ اب دیکھو، ھذا درجتکم ھذا منزلکم، یہ تمہاری منزلت ہے، یہ تمہارا درجہ ہے. اور جو وہاں کو میں عرض کر رہا ہوں، سر فصلیں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں، جو وہاں کو دیکھ لے وہ پھر یہاں رہنا پسند نہیں کرتا. اس کی دلیل میں تھوڑا سا مثال کہتے ہیں، مثالیں بھی دیا کریں. مثال یہ ہے، سنیے میری بات. شکم مادر میں بات کو سن لیجئے، بس بات کو ختم آگے بڑھا رہا ہوں. شکم مادر میں بچہ ہو، دنیا تو ترقی کر چکی، آپ کے نزدیک کی ہوگی، ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ دنیا کی ترقی کہاں کیا ہے جو بشریت کو کاٹا جا رہا ہو جہاں پہ. یہ ترقی نہیں ہے، یہ انحطاط ہے دنیا کا. ترقی کو اگر دیکھنا ہے جب میرا ولی آئے گا تب دیکھیے گا دنیا کی ترقی. جس دنیا کو تم آباد کہہ رہے ہو ہم برباد کہہ رہے ہیں. دنیا کی آبادی یہ ہے کہ آخرت کو آباد کیا جا سکے، ورنہ تباہ و برباد ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا ترقی نے بہت ترقی کی، دنیا نے آگے بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. کسی سسٹم کے ذریعے شکم مادر میں جو بچہ ہے اس کو بلائیں، آپ گفتگو کریں اس سے. آپ کا تو سسٹم بہت آگے بڑھ گیا نا، ٹھیک ہے اس کو بلائیں، اس سے پوچھیں کہاں رہ رہے ہو. وہ یہی بولے گا بہترین جگہ رہ رہا ہوں. کتنی بڑی جگہ؟ بہت بڑی جگہ ہے. کھانے کیسے؟ بہت لذیذ ہیں. جو بھی آپ پوچھتے چلے جائیں گے آپ کو جواب ملتا چلا جائے گا. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ باہر آ جائے اور یہاں تھوڑی سود بود اس کی بڑھے، اب اس سے پوچھے کہاں تھے سرکار؟ کہا بہت گندی جگہ تھی. کہا ابھی کہاں رہ رہے ہو؟ کہا بہت خوبصورت جگہ ہے. کیا کہہ رہا ہوں حضرات محترم؟ کہا کتنی بڑی جگہ تھی؟ بہت بڑی جگہ ہے. اور جہاں رہ رہے تھے کہا بہت چھوٹی جگہ ہے. کھانے کیسے؟ کہا گندے کھانے. توجہ. یہاں کیسا؟ کہا یہاں کے دوست بھی اچھے ہیں. توجہ چاہوں گا حضرات محترم، کھانے بھی لذیذ ہیں. کیا کہہ رہا ہوں حضرات محترم؟ بس جتنی تعریفیں کرتے چلا جائے گا، پوچھتے چلے جائے کرتے ہم کہیں اور جائے گا، نہیں یہاں سے اچھا کہیں نہیں، چونکہ کہیں اور کو دیکھا نہیں. توجہ چاہوں گا حضرات محترم. اب اسے بچے سے یہ کہا جائے واپس جائیں گے، کہا خبردار اتنی گندی جگہ ہم واپس کیوں جانے لگے؟ یہاں کی دوستی اچھی ہیں، یہاں کے کھانے اچھے ہیں، یہاں کی رنگینی اچھی ہے، دنیا اتنی بڑی ہے. چونکہ اس نے اس کو نہیں دیکھا تھا یہاں نہیں آنا چاہ رہا تھا. جس نے وہاں کو دیکھ لیا یہاں رہنا نہیں چاہتا ہے. اور جب وہاں کو دیکھ لے پلٹ کے یہی کہے گا یہاں کے کھانے بھی گندے ہیں، دوستیاں بھی گندی ہیں. جو چاہوں گا جانے یہ رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ اور یہ بہت چھوٹی ہے. لم ينظر الیہا منذ خلق. بہرحال میں نہیں بیان کرنا چاہتا لیکن صرف اتنا، یہ بہت چھوٹی دنیا ہے. اس کے لیے جس کو ابا عبداللہ الحسین نے وہاں دکھا دیا. اب صبح میں تعجب مت کیجئے گا کوئی تلوار کو سینے پہ لے رہا ہے، کوئی تیر کو سینے پہ لے رہا ہے، اس لیے کہ سینہ پھٹ رہا ہے. یہاں رہنا کب چاہتا ہے؟ توجہ چاہوں گا جانے. معشوق کے جوار میں جانا چاہتا ہے، یہاں لہجہ بھی نہیں رہنا چاہتا ہے. اس لیے کہ جس نے وہاں کی چاشنی کو چکھ لیا ہو اور جس ولی خدا نے ولایت کے ذریعے چکھا دیا ہو، توجہ چاہوں گا، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا. عشق انسان کو قہرمان بناتا ہے، بزدل کو بہادر بناتا ہے، گندگیوں کو ہٹا کے طہارت دیتا ہے. یہ خاصیتیں ہیں. عرض کیا میں نے سرفصلیں ہیں بہت ہی خوبصورت علماء نے بھی بیان کیا اور یہ تعلیمات ہمارے دین میں بھی ملتی ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے. معشوق عاشق ہم رنگ معشوق ہونا چاہتا. عرض کیا جیسے جناب زلیخا کا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں بالکل بھی. ہم رنگ ہونا چاہتی ہیں. پھر زلیخا جب وہ عشق پاک آیا ایسا ہونا چاہتی ہے نہیں؟
یعنی اپنے اندر معشوق کے کمالات دیکھنا چاہتی ہے، اپنی میں کو توڑ کے، اپنی ذات کو توڑ کے اسی کی ذات کو اپنے وجود میں جلوہ گر کرنا چاہتی ہے، اس کو دکھانا چاہتی ہے، خود نہیں. توجہ چاہوں گا، یعنی اس کے کمال وجود میں آنا چاہتے ہیں. میں یہ کچھ باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں چونکہ بات ٹائم ختم ہو رہا ہے. عاشق کا مطلب اگر کمال حقیقی کے سامنے، اس معشوق حقیقی کے سامنے انسان عاشق ہو جائے تو اس کے کمالات کو وجود میں ڈھالتا چلا جاتا ہے. توجہ چاہوں گا. اب عبداللہ الحسین جو کربلا کا کاروان لے کے نکلے ہیں، یہ عاشق الہی ہیں. صفات خدا اس کے وجود میں دکھائی دیتے ہیں. اللہ کے صفات کیا ہیں؟ قادر مطلق ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، علیم ہے. توجہ چاہوں گا. اگر کسی کے وجود میں عزیز آ جائے وہ کبھی ذلت والا کام نہیں کر سکتا. کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ وہ کبھی، لہذا حضرت نے فرمایا لا اوتیکم بیدی اعطاء ذلیل. کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ جس کے دل میں، جس کے قلب میں، جس کے وجود میں عزیز مطلق ہو وہ ذلیل کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. یہ بات صحیح ہو گئی؟ لہذا امام نے ذلیل کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اور اب یہاں پہ بات سن لیے میری، وہ لوگ اور ہوں گے جو ابتر ہوتے ہیں. شخصیت حقیقی اور حقوقی دونوں کو نظر میں لیتے، لیکن آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وہ اور لوگ ہوں گے جو ابتر ہوتے ہیں، لیکن جس خاندان پر اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ ابتر نہیں ہے، کوثر ہیں، نہ ان کا پیغام ابتر ہے. کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ نہ ان کی تعلیم ابتر ہے، نہ اولاد ابتر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پس معلوم یہ ہوا جو بھی مشن حسینی پہ چلے گا کبھی اپنا ہاتھ ذلیل کے ہاتھ میں نہیں دے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ اب چاہے وہ وقت کا خمینی ہو، یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اس ایئرپورٹ سے اس پہ اور ایئرپورٹ، اس ایئرپورٹ سے اس ایئرپورٹ، اس زمین سے اس زمین، لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. چاہے یہ ہو یا وقت کا رہبر ہو، چاروں طرف سے بھی گھیر لے قدرتیں، لیکن وجود میں وہ عشق حقیقی اور عزیز ہے کہ جو ذلیل کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا. فرزند زہرا ہے، فرزند زہرا کبھی ابتر نہیں ہو سکتا، اس کی تعلیمات آگے بڑھتی ہیں. اور بات یہی ختم نہیں ہوتی. حسین کا عاشورہ کا میسج عزت کا کبھی ختم ہونے والا نہیں. یقین نہیں آتا تو وہی تعبیریں ملیں گی جو زہیر نے کہی ہیں. حسن نصر اللہ نے یہی تو کہا تھا 1000 بار جلائے جائیں، 1000 بار مارے جائیں، پھر بھی ولی خدا کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کربلا. ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد. جس قلب میں عزیز ہو، یہ یاد رکھیے، یہ بحث عشق ہے. جس قلب میں عزیز ہو وہ ذلیل کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. اور یاد رکھیے وہ قادر اب وہ نجوہ پڑھیے. آج میرے یاد نہیں ہوا چونکہ حافظہ ضعیف ہے میرا. وہ نجوہ پڑھیے جب حضرت تیر لگنے کے بعد کربلا میں سارے شہید ہو جانے کے بعد، جب سب شہید ہو گئے، آخری تعبیرات جو حضرت کی ہیں قیامت کی ہیں. خداوند متعال سے نجوہ، چونکہ عاشق معشوق کے جوار میں بس نجوہ ہی کرتا ہے. کس طریقے کی تعبیریں ہیں میں بالکل اس کو نہیں، کبھی ٹائم ملے گا تو پھر عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن جس وجود میں عزیز آ جائے، پوری طاقتیں اکٹھی ہو جائے، ذلیل کرنے پہ ذلیل نہیں کر سکتی. حکومتیں، سلطنتیں، توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، بادشاہتیں، پیٹرول کا تیل، امریکہ کے ڈالر سب اکٹھے ہو جائیں، عزیز کو ذلیل نہیں کر سکتے. لیکن جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو، چاہے پیٹرول ہو، چاہے طاقتیں ہوں، چاہے جمہوریتیں ہوں، چاہے سلطنتیں ہوں، چاہے بادشاہتیں ہوں، چاہے امریکہ ہو، اس کو عزیز نہیں کر سکتا. توجہ چاہوں گا عزیزان محترم. جس شجرے کو، توجہ چاہوں گا، بس سن لیجئے، کربلا میں حسین نے شہادت دی، قربانی ہو گئی. ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد. کربلا میں حسین نے قربانی دی، سب کچھ اجڑ گیا. سامنے والے نے کیا سوچا؟ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا ہے. توجہ چاہوں گا، سوچا کہ ہم عزیز ہو گئے، یہ ذلیل ہو گئے. اس کو پتہ نہیں ہے کس وادی کا انسان ہے. لہٰذا خداوند متعال جو اس کے وجود میں عزیز بیٹھا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ آیا کہ حسین ذلیل ہو گئے، ختم ہو گئے، سرتن سے جدا ہو گیا. سرتن سے جدا ہونے کے بعد نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے خدا نے اعلان کرا دیا، میرا چاہنے والا عزیز تو ہو سکتا ہے، ذلیل نہیں ہو سکتا.
لہذا یہ وہ شجرے طیبہ ہیں کہ جن کو طاقتوں، حکومتوں، سلطنتوں، بادشاہوں، بڑے بڑے پیسوں نے چاہا ذلیل کرنا، لیکن کوئی ذلیل نہ کر پایا. لیکن جس کو اللہ نے شجرہ ملعونہ بنایا ہو، چاہے یزید ہوں یا اس کے اجداد ہوں، سلطنتیں چاہیں، جمہوریتیں چاہیں، بادشاہتیں چاہیں، حکومتیں چاہیں، قانون بنا بنا کے ان کو عزت دینا چاہے، جس کو اللہ نے ذلیل کیا عزیز نہیں ہو سکتے. یہ ذہنوں سے نکال دیجئے. جس کے وجود میں نجاست ہو اس کو طہارت کیسے دو گے؟ جس کے وجود میں ذلت ہو اس کو عزت کیسے دو گے؟ قانون بناتے رہیے، اجرا کرتے رہیے، مظلوموں کو ستاتے رہیے، لیکن سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہے. ہمیشہ ذلیل تھے، ذلیل ہیں، ذلیل رہیں گے. اور یہ ہمیشہ عزیز تھے، عزیز ہے، عزیز رہیں گے. یہ دو شجرے ہیں جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ چلیں گے. آپ کتنے ہی لوگوں کو ستا لیجئے، لیکن تاریخ کو کیسے بھلائیں گے؟ اور اگر تاریخ کو بھلا بھی دیں تو قرآن کی سنت کو کیسے مٹائیں گے؟ اور اگر سنت قرآن پہ جو حروف ہیں اس کو مٹا بھی دیں، جو جلوات الہی تجلی پاتے ہیں اس کو کیسے ہٹائیں گے؟ کہاں تک لڑو گے اس کی قدرت سے؟ کہاں تک لڑو گے اس کی حاکمیت سے؟ کہاں تک لڑو گے اس کی عزت سے؟ جس کو وہ ذلیل کرتا ہے وہ ذلیل رہتا ہے، جس کو وہ عزیز کرتا ہے وہ عزیز. تو آج میں اپنی قوم کو، اپنے مومنین کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. یقین نہیں آتا تو وقت کے حسن نصر اللہ کو دیکھو، یقین نہیں آتا تو امام خمینی کو دیکھو، یقین نہیں آتا رہبر معظم کو دیکھو، یقین نہیں آتا خود بخود پتہ چل جائے گا کہ عزت کس کے پاس ہے، ذلت کس کے پاس ہے. بس یاد رکھیے، اگر معاشرے میں، سوسائٹی میں، دنیا میں عزت چاہیے تو اس عزیز کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، نہ دنیا کو، نہ مال کو، نہ شہوت کو، نہ شہرت کو. اور جتنا اس راستے سے ہٹتے چلے جاؤ گے عزیز ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے. اور اگر کہیں ہم کو کسی جگہ پہ ذلت ستا رہی ہے کہیں پہ بھی، تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں اس ذلیل کے راستے پہ چل رہے ہیں. ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عزیز کے نقش قدم پہ چلیں سنت الہی ٹوٹ جائے. ہو نہیں سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس چیز کا اعلان زینب کبریٰ نے کربلا میں 11 محرم کو بھی اعلان کیا ہے، اور کوفے میں بھی جا کے یہی اعلان کیا ہے. تم سوچتے ہو سر کو تن سے جدا کر لینا، یا آج کا معاشرہ، آج کے استقبار یہ جان سوچتا ہے کہ آج زندانوں میں ڈال دینا یا آج قتل کر دینا، پھانسی چڑھا دینا، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ذلیل کر پائیں گے. نہیں، مشن حسین کبھی ذلیل نہیں ہوتا، ذکر حسین کرنے والے بھی کبھی ذلیل نہیں ہوتے. اس لیے کہ حسین کے وجود میں عزیز مطلق تھا، چاہنے والوں کے وجود میں بھی عزیز ہے، وہ خداوند متعال. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. کربلا میں بہرحال یہ ملتا ہے، جب امام حسین شہید ہو گئے تو سامنے والے نے حالت زبان سے ادا کیا یا تصور کیا کہ ختم ہو گئے حسین. یہاں تک حسین کی ذمہ داری تھی، نوکے نیزہ پہ جانے کے بعد خدا کی ذمہ داری ہے کہ عزت حسین کا اعلان کرے. عزت حسین کا اعلان قرآن کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے کربلا میں. لیکن ہر طریقے کے ہدیے پیش کر رہا ہے ایک عاشق معشوق کی راہ میں. خدایا اس کو قبول کر لے، خدایا اس کو قبول کر لے. لہذا لہجہ لہجہ چہرہ بشاش ہوتا جا رہا ہے، کھلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر لہجہ معشوق سے لقا کی منزل میں ہے. ہر لہجہ. عصر عاشور آئی، میرا آقا پورے عاشور آپ نے پورے محرم مصائب سنے. چند ایک جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کربلا میں کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے ہیں، پاکیزہ انسان پر کیا مصائب نہیں ڈھائے گئے ہیں. لیکن ہمارے ائمہ نے یہ بیان کر دیا ہے، قیامت تک جب بھی تم کسی غریب پہ رونا چاہتے ہو، جب بھی تم پانی پینا چاہتے ہو، جب بھی تم کسی شہید کا ذکر سنو تمہارے حسین پہ رونا. لہٰذا ہم آقا حسین پہ روتے ہیں. کیوں نہ روئیں ان پر جن کے بچوں کو رونے نہ دیا گیا ہو،
جن کی بیویوں کو رونے نہ دیا گیا ہو. 4 سالہ بچی بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی ہیں, تازیانے مار کے ہٹا رہے. وحشی جانوروں سمجھ تو لو, بچی ہے, بچی ہے. وہ تو چھوڑ دے رہا ہوں کہ جو زندگی میں 6 ماہ ہے بچے کے بھی اس سے شعبہ تیر. یہ کہاں کا دستور ہے, کہاں کی وحشیت ہے یہ؟ اس طریقے سے خواتین کو ستانا, بچوں کو ستانا. خیر, لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف چلا. مجھے نہیں پتا زینب کبریٰ کیسے سوار ہوئی ہوں گی, یہ بھی نہیں پتا سید سجاد کیسے سوار ہوئے ہوں گے, مجھے معلوم نہیں کس نے کس کو سوار کرایا ہوگا. لیکن جب چاہتے تھے کوفے میں وارد ہوں, ابن زیاد کو پتا چلا کہ کاروان آیا ہے. اندھیرے کا ٹائم تھا, کہا کاروان کو روک دیا جائے. کہا کیوں؟ کہا دن کے اجالے میں آئے. یہ کوفہ وہ شہر ہے جس میں زینب کے بابا نے حکومت کی ہے. زینب کبریٰ شہزادی بن کر رہی ہے. جب ظاہری تخت خلافت پہ حضرت امیر کوفے میں بیٹھے تو اپنے خانوادے کو جب بلایا ہوگا تو کیا دل میں انٹری کی ہوگی, اہتمام کیا ہوگا نا, چونکہ زینب کبریٰ آ رہی ہیں, ام کلثوم آ رہی ہیں. لیکن ایک اہتمام محرم کے بعد ہو رہا ہے, تماشائیوں کا مجمع ہے, سب دیکھ رہے ہیں. آج میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا, ابن زیاد کے دربار میں ایک انسان کام کر رہا تھا, بنائی کا کام کر رہا تھا. اس نے ذکر سنا دربار میں کہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے. بس اس نے سنا اور وہ باہر نکلا دیکھنے کے لیے کہ کون آ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 40 اونٹ آئے جس پہ بیویاں سوار تھی, کچھ ہی مرد ان کے ساتھ تھے, 40 بیویاں, 40 اونٹ آئے. اور میں نے دیکھا, جب پتا چلا تو یہ تو رسول کی بیٹیاں ہیں. کہا میرے ہاتھ خراب تھے تو میں نے اسی کو اپنے آنکھوں پہ, چہرے پہ مارنا شروع کیا. میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھیں خراب ہو جائے. لیکن مجھ سے دیکھا نہ گیا تو میں نے کیا دیکھا, ان کے ساتھ ایک بیمار نحیف ہے. جیسے ہی اس نے مجمع کو دیکھا بیان کرنا شروع کیا. کہا رو کیوں رہے ہو, تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا, عورتیں تمہاری رو رہی ہیں, تم نے رسول کی آل کے ساتھ کیا کیا. امام سجاد کے پورے مصائب جو بیان کیے گئے ہیں. کہا تم روز قیامت کیا جواب دو گے جب محشر میں ہم اپنے نانا کے ساتھ ہوں گے, تو تم کیسے جواب دو گے, کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں. اسی اسنا میں کچھ بچے جو ساتھ میں تھے, کوفے والے کسی کی طرف روٹی پھینکتے تھے, کسی کی طرف خورما پھینکتے تھے. ایک مرتبہ ام کلثوم نے ہماری سے سر کو نکالا, کہا یہ تم کیا غضب ڈھا رہے ہو, ارے یہ آل رسول ہے, ان پہ صدقہ حرام ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. کچھ ہی لحظوں کے بعد زینب, بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں, کچھ ہی لحظے کے بعد زینب کبریٰ کو پتا چلا بھیا کا سر آ رہا ہے نوکے پہ. اب جو پلٹ کے دیکھا, کیا دیکھا, بس دل پھٹ آیا. کیوں, کن مرحلوں کو دیکھ کر کے آ رہی ہے زینب کبریٰ, نشیب کو دیکھ کے آ رہی ہے, سکینہ کے تماچے دیکھ کر آ رہی ہے, سید سجاد کے تماچے دیکھ کر آ رہی ہے. تازیہ نے ایک مرتبہ بھیا کو خطاب کیا, اے ماں جائے چاند, ابھی تو پورا بھی نہیں ہوا تھا. بس زینب نے بیان کرنے شروع کیا. پھر فرمایا بھیا کچھ لحظے کے لیے سکینہ سے تو بات کرو, ارے اس کی سانسیں بند ہونا جا رہی ہے. بھیا اے بھیا یہ بتائیے آپ کا دل ہمارے لیے مہربان کیوں نہیں رہا. میں رات بھر آنکھیں لگاتی رہی, آپ دکھائی نہیں دیے, دن بھر آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپتی رہی, آپ دکھائی نہ دیے, بس بیان کرتی رہی. ایک جملہ کا ہے, بھیا اپنے علی کا بھی حال پوچھ لیجئے. ارے اس علی کو جس کو تازیانے لگائے گئے, ہر تازیانے پہ کہتے تھے اے بابا مدد کے لیے آئیے. کتنا بڑا منظر ہوگا وہ جب یتیم اپنے باپ کو بلاتا ہے اور باپ جواب نہیں دیتا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. خدایا بحق محمد آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نعمتیں نازل فرما. جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہوئے ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما. جو مریض ہیں شفا عاجل عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما.
اس جہانی بیماری سے سب کو نجات عطا فرما۔ خدایا جو مریض ہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ خدایا ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہمیں معارف قرآن و اہل بیت سے مالا مال فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ خدایا اتباط عالیہ، مراکز علمی، حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ اے میرے با وفا ہے بہن بے ردا، میرے غازی کہاں ہو، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، لاج رکھ لو بہن کی برادر میرے، خاک مقتل میرے سر کا پردہ بنے، حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا، میرے غازی کہاں ہو، دی جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں، تیرے بازو مجھے راستے میں ملے، میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے، بازموں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی
تیری جاگیر سے چل پڑا دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگ سر کیا حیا گئی چھپ گئے ہو کدھر خود چلی آؤں گی تم بتا دو ذرا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے میں نے چلنا سکھا یا تھا بھائی تجھے راہ پر خاک پر مجھ کو چلنا سکھا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں جو بنے مرتضی میں وہ احساس ہوں بیردہ بیبیوں کی میں عباس ہوں تم میری آس تھے اے میرے باوفا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو متوجہ زیارت وارثہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام السلام علیک یا ابن محمد المصطفى السلام علیک یا ابن علی المرتضى السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور اشہد انک قد قمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي
وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وأني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زیارت سائر شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وأحباءه، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وأوداءه، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة سیدة نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبد اللہ، بأبی انتم وأمی طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زیارت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا أمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل